شمر کون تھا اور وہ کیسے ابن زیاد کی فوج کا کمانڈر بنا؟ واقعہ کربلا میں شمر کا کیا کردار تھا؟ کربلا کے بعد شمر کی زندگی کیسے گزری اور اس کی موت کیسے ہوئی؟ شمر بن ذی الجوشن کی کنیت ابو صباغہ تھی۔ وہ قبیلہ حوارزن کی شاخ بنو عامر اور زباب بن کلاب کی نسل سے تھا۔ شمر کے والد کا نام شرجیل بن اوس بن عمرو تھا، لیکن اس کو ذی الجوشن کے نام سے پکارا جاتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عربوں میں پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے زرہ پہنی تھی، جو کہ اسے ایران کے بادشاہ نے دی تھی۔ شروع میں شمر شیر خدا، داماد مصطفیٰ، مولائے کائنات حضرت علی کے ماننے والوں میں تھا، لیکن بعد میں وہ آپ کے خلاف ہو گیا۔ شمر تابعین میں سے تھا۔ شمر ہی وہ شخص تھا جس نے 51 ہجری میں صحابی رسول حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کو جھوٹی گواہی دے کر گرفتار کروایا تھا۔ جب 60 ہجری میں حضرت مسلم بن عقیل نواسہ رسول حضرت امام حسین کے سفیر بن کر کوفہ میں گئے تو حضرت مسلم بن عقیل کی آمد کے بعد یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے شمر کو، جو کہ اس وقت ایک سپاہی تھا، اس کو ایک کمانڈر بنا دیا اور حضرت مسلم بن عقیل کے حامیوں کو منتشر کرنے کی مہم پر لگا دیا۔ شمر نے کمان ملتے ہی مسلمانوں پر فتنہ انگیزی کے الزام لگانا شروع کر دیے اور ان کو سپاہیوں کی مدد سے خوف زدہ کرنا شروع کر دیا، اور پھر ابن زیاد کے حکم سے ہی حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ 61 ہجری محرم میں جب نواسہ رسول کربلا پہنچے تو اس وقت کربلا میں کوفی فوج کا سپہ سالار عمر بن سعد تھا، جو کہ خون ریزی سے بچنے اور پرامن راہ حل کے در پہ تھا۔ ادھر کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا اور بالآخر 9 محرم 61 ہجری کو شمر 4000 سپاہیوں کا لشکر لے کر عمر بن سعد کے پاس کربلا پہنچا۔ شمر اپنے ساتھ عمر بن سعد کے لیے کوفہ کے گورنر ابن زیاد کا دھمکی امیز خط لے کر پہنچا۔ عمر بن سعد نے خط پر عمل کرنا شروع کر دیا کہ یا تو نواسہ رسول حضرت امام حسین بیعت کریں یا پھر جنگ۔ شمر کو کربلا میں سپاہیوں کا امیر مقرر کیا گیا۔ چونکہ شمر حضرت عباس علمدار کی والدہ ماجدہ ام البنین کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اس نے حضرت عباس علمدار کو پیشکش کی کہ وہ اور ان کے بھائی کربلا سے چلے جائیں تو ان کو گورنر ابن زیاد کی پناہ دے دی جائے گی۔ حضرت عباس نے امان نامہ پکڑا تو اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے فرمایا، میں اور میرے بھائی نواسہ رسول سے بغاوت ہرگز نہیں کریں گے، ہمت ہے تو میرے سامنے آ کر مقابلہ کرو۔ یوم عاشورہ کے دن جب حضرت امام حسین نے اہل بیت سے متعلق احادیث بیان کرنا شروع کی تو شمر نے ہی آپ کی بات کاٹی، جس کا منہ توڑ جواب حضرت حبیب بن مظاہر نے دیا۔ یہی وہ بدبخت تھا جس نے 9 محرم کی رات 200 سپاہیوں کے ساتھ خیموں پر حملہ کیا۔ جب حضرت امام حسین میدان میں آئے تو شمر ہی تھا جس نے فوجیوں کو حکم دیا کہ دور سے ہی یکبارگی سے تیروں کی برسات کرو، کیونکہ ہم شیر خدا کے شیر کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اکثر روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین کو شہید کرنے والا شمر ہی تھا اور اس نے بعد میں ان کے جسد مبارک پر گھوڑے بھی دوڑائے۔ اکثر روایات میں آتا ہے کہ خولی بن یزید نواسہ رسول کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شکی القلب بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام اکرام کے لالچ میں امام عالی مقام کا سر تن سے جدا کیا۔ امام ابن عساکر نے سیدنا حضرت امام حسین سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا کہ میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ اسی طرح محمد بن عمرو سے روایت ہے کہ ہم سیدنا حسین کے ساتھ
کربلا میں موجود تھے کہ جب شمر کا سینہ ننگا ہوا تو نواسہ رسول فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گویا میں اس سفید داغوں والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے، اور شمر برس کے داغوں والا تھا۔ شہادتوں کے بعد 11 محرم کو عمر بن سعد اور شمر 72 شہیدان کربلا کے سر لے کر کوفہ ابن زیاد کے دربار پہنچے، جہاں سے ابن زیاد اس قافلے کو شمر اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ دربار یزید کے لیے شام روانہ کرتا ہے۔ یہاں بہت سے دلخراش واقعات اہل بیت و اطہار کے ساتھ پیش آئے۔ اس کے بعد یزید اسیران کربلا کو مدینے بھیج دیتا ہے۔ اہل بیت کو مدینہ پہنچنے کے بعد شمر لعین کی سرکاری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور وہ کوفہ واپس آ جاتا ہے۔ سن 66 ہجری مختار سقفہ نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار سقفہ نے شمر سمیت اموی امراء کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دی۔ مختار سقفہ نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو قتل کر دے گا اور اہل بیت کے پاک گھرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہو گیا، لیکن مختار سقفہ نے خاص طور پر اپنے غلام ضربی کو ایک دستہ فوجیوں کا دے کر اس کے پیچھے بھیجا، لیکن شمر نے مختار سقفہ کے غلام اور اس دستے کو قتل کر دیا۔ پھر مختار سقفہ خود اس مہم پر نکلے اور شمر کو گھیر کر اس کو قتل کر دیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لٹکا کر پورے کوفہ میں گھمایا گیا اور اس کے دھڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا گیا اور پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا، اور پھر شمر کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس مدینے بھجوا دیا گیا۔ جنہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام حسین اور اہل بیت کو شہید کیا، ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ سب کے سب بے دریغ قتل کر دیے گئے، جن میں سے کچھ کے سر کاٹ دیے گئے اور ان کے جسم کو کتوں کے آگے پھینکا گیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ بے شک اللہ پاک بہتر حساب کرنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا انجام اس دنیا میں بھی بدترین ہوا، اور یقیناً قیامت میں یہ بدترین عذاب کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو بھی اہل بیت کی محبت سے منور کر دے۔ کامنٹس میں آمین ضرور لکھیے۔